اور بے حیاؤں کو جب اللہ پکڑتا ہے اگلی پچھلی برابر کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج کا سارا معاشرہ وہ بے حیائی کی طرف سرک رہا ہے۔ اگر ہم نے توبہ نہ کی اور اسی طرح ہمارے گھروں میں کیبل چلتے رہے اور یہ ننگے ناچ چلتے رہے تو انتظار کرو قوم لوط کی کڑک کا اور ان کے پتھروں کا اور ان کے عذاب کی بارش کا۔ اگر توبہ نہ کی تو کوئی دنیا کی طاقت نہیں جو ہمیں اللہ پاک کے عذاب سے بچا سکے۔ اگر یہ موسیقی کی تانیں اسی طرح بکھرتی رہیں اور عورتیں اسی طرح اریاں ہو کے بازاروں کی زینت بنتی رہیں اور یہ نوجوان اسی طرح ناچتے تھرکتے رہے اور گانے پہ سر دھنتے رہے اور سود کی عمارتیں بلند و بالا بنتی گئیں اور حرام کی کمائیاں چلتی گئیں اور مظلوم کی ہائے ہائے بڑھتی گئی اور ظالم کا نشہ بڑھتا گیا، تو وہ دن دور نہیں ہے کہ جب ان پر بھی قوم عاد کے کوڑے برس نہ جائیں اور قوم لوط کی بجلیاں کڑک نہ جائیں اور ان کے پتھر برس نہ جائیں کہ ہمارا معاملہ جلدی میں آتا ہے، ہم پہلے پکڑے جاتے ہیں، ہم پہلے پکڑے جاتے ہیں۔ اور یہ میرا اللہ سن رہا ہے، میں اسی کے دعوے پہ یہ بات کر رہا ہوں کہ ساری دنیا کے باطل پر بھی اللہ کا ہاتھ پڑ چکا ہے، اللہ کا ہاتھ پڑ چکا ہے۔ یہ معاشرہ بے حیائی کے حدود پر آ چکا ہے، یہ معاشرے سے سور شرماتا ہے۔ دنیا کا بے حیا ترین جانور بھی آج ان انسانوں سے شرما رہا ہے، شیطان بھی ان سے شرما رہا ہے۔ وہ بے حیائی کی حدود سے آگے جا چکے ہیں، وہ انسانیت کی چادر اتار چکے ہیں، وہ انسان نہیں ہیں، وہ جانور بھی نہیں ہیں، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، یہ زمین پر بوجھ ہیں۔ ایٹمی طاقت ہونا اللہ کو للکار نہیں سکتا، ایٹمی طاقت ہونا اللہ کو ڈرا نہیں سکتا، کائنات کے انسانوں کا خون کر دینا انہیں اللہ کے دربار میں کوئی کمی نہیں بنا سکتا۔ ان قریب اللہ کا ہاتھ پڑنے والا ہے، وہ پکڑ کے دکھائے گا۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ اللہ تعالیٰ بے حیاؤں کو مہلت نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ بے غیرتوں کو مہلت نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ ان کی رسی کھینچے گا، ان کی زمینیں ٹوٹیں گی، ان کی عمارتیں فلک بوس وہ سجدے میں گریں گی اور یہ نظام اللہ ملیا میٹ کرے گا۔ اور کس لیے؟ آپ میرے گھر میں چھلکا پھینکو، پھر چھلکا پھینکو، پھر چھلکا پھینکو، پھر پتھر پھینکو، پھر ایک دن اٹھا کے گندگی پھینک دو تو میں بھی آستینے چڑھا لوں گا۔ کیا سمجھ رکھا ہے؟ میری شرافت سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہو، میں کب تک تیرا برداشت کروں؟ تو میرے گھر کو گندا کرتا ہے۔ یہ دھرتی اللہ کی ہے، یہ زمین اللہ نے بنائی تھی، اللہ نے بچھائی تھی، یہ آج بھی اللہ کی ہے، یہ کل بھی اللہ کی رہے گی، یہ فضائیں اللہ کی ہیں، آسمان اللہ کا ہے، چاند سورج اللہ کے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ بدماشی کو کچھ تو مہلت دیتا ہے۔ آپ نے زمین کو زنا سے گندا کیا، وہ دیکھتا رہا، سود سے گندا کیا، وہ دیکھتا رہا، مظلومے کو خون اس بہائے، وہ دیکھتا رہا، گھروں کو آگے لگائی، وہ دیکھتا رہا، ناچنا شروع کر دیا، وہ دیکھتا رہا، گھر گھر میں گانے بجانے اور گانے بجانے کے آلات عام ہو گئے، وہ دیکھتا رہا، رنڈیاں گانے والیاں معزز ہو گئی، وہ دیکھتا رہا، فاسق فاجر زانی شرابی وہ آپ کے ہیرو بن گئے، وہ دیکھتا رہا، ظالم حکمران بن گئے، وہ دیکھتا رہا۔ آخر ہی تو اس کو بھی جوش آنا ہے کہ تم ہوتے کون ہو میری زمین کو گندا کرنے والے، تم ہوتے کون ہو میری زمین کو کالا کرنے والے، تم ہوتے کون ہو میری فضاؤں کو رنڈیوں کے گانوں سے بھرنے والے۔ میں خود آ رہا ہوں، اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ، جلدی نہ مچاؤ، میں آ رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے توبہ کرو، حالات بڑے سنگین ہیں۔ آج توبہ کے سوا کوئی جائے بنا نہیں ہے، زمین اور تنگ ہوتی چلی جائے گی، فضائیں اور خلاف ہو جائیں گی، زمین بھی تیور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے۔ ہمارے پاس کوئی اعمال نہیں جس سے اللہ کی مدد کو اتار لیں، اس کی رحمت کو اتار لیں۔ ہم ان قوموں کے پیچھے جا رہے ہیں جن پر اللہ کا عذاب واجب ہو چکا ہے، ثابت ہو چکا ہے۔ ہماری آنکھ نے نہ دیکھا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی پکڑ نہیں آئے گی۔ ہم قبروں میں چلے گئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ پاک کے نظام نہ بدلے گا۔ اللہ نے زمین کو ہر دفعہ دھویا ہے، جب گناہوں سے بھرتے بھرتے اس حد تک چلی گئی کہ اللہ پاک کی طرف سے حجت تمام ہوئی تو ایک جھاڑو سے زمین کو صاف کر دیا اور اپنے نیک بندوں کی فصل سے پھر زمین کو بہاروں سے آباد کر دیا۔ باد صبا، باد نسیم کھلنے کو ہے، کلیاں کھلنے کو ہیں، پھول مہکنے کو ہے، صبح صادق قریب ہے۔ ہمارے مقدر میں دیکھنا ہے یا نہیں ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر یہ دھرتی یا آسمان اللہ کا ہے تو اللہ تعالیٰ بے حیا کو کبھی زندہ نہیں چھوڑے گا، کبھی مہلت نہ دے گا۔ اسے اپنی دھرتی کو پاک رکھنا ہے اور پاک کر کے دکھائے گا۔ یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، جتنی جلدی دعوت دینا شروع کرو گے اتنی جلدی باطل کی پکڑ آ جائے گی۔ ایٹمی طاقت بن کے تو دیکھ لیا، ایٹمی طاقت بن کے تو دیکھ لیا، اب اللہ کے سفیر بن کے دکھا دو، اللہ کے نمائندے بن کے دکھا دو، اپنے نبی کے نائب بن کے دکھا دو۔ اس قرآن کو ہاتھ میں لو اور اپنے سینے سے سجاؤ، اپنی آنکھوں کو حیا کا سرما دو، اپنی آنکھوں میں حیا کا سرما لاؤ، اپنے ماتھوں کو جھومر لگاؤ سجدوں کی محراب کا۔
95% नमाज छोड़ गए, कहां से मदद आए? 100% हराम खाने वाले बन गए, कहां से मदद आए? मस्जिदें बर्बाद हो गई, कहां से मदद आए? मजलूम की हाय हाय अर्श को हिला रही है, मदद कहां से आए? हाँ, तुम्हारे माथे का झूमर तुम्हारे नमाजों के सजदों की मेहराबें हैं। अपने कानों को आशना करो कुरान की मौसीकी से। तुम्हारी मौसीकी कुरान है, फाहिशा औरतों के गाने नहीं हैं। तुम्हारे कदम मस्जिद को उठते हैं, रक्स गांव को नहीं उठते। इस वजूद को पाक करो, अल्लाह के नुमाइंदे बनो। इसके लिए बिस्तर, हम कोई तबलीगी जमात के लिए बिस्तर उठवा रहे हैं, हम कोई अपनी जात के लिए बिस्तर उठवा रहे हैं। मैं जो गला फाड़ रहा हूं इसलिए कि मुझे आप कोई बड़ा खतीब बना दें, तो आप अगर वाह वाह करेंगे तो उससे मुझे क्या नफा है? मैं तो परदेशी हूं, आज हूं कल चला जाऊंगा। कभी रास्तों में तन्हा, कभी हूं वरूद सहरा, मैं जुनू का हम सफर हूं, मेरा कोई घर नहीं है। मुझे आपकी आह का भी कोई नफा नहीं, आपकी वाह का भी कोई नफा नहीं, आपकी तुफ का भी मुझे कोई नुकसान नहीं, और आपकी वाह वाह का भी मुझे कोई नफा नहीं। मैं तो रो रहा हूं आपके सामने कि उम्मत की कश्ती गर्दाब में है और आपको खाने की सूझी हुई है, बच्चे पालने की सूझी हुई है। हाँ, जब मल्लाही पतवार छोड़ दे तो कश्ती डूबे ना तो और क्या हो। जिस उम्मत ने इंसानियत को राह दिखानी थी, उन्हें कारोबार मकसद बना लिए, उन्होंने बच्चे पालना मकसद बना लिया, उन्होंने अय्याशी को मकसद बना लिया। कारोबार, फैक्ट्रियां लगाना, मिलें लगाना, सियासत खेलना, नाज़िम बन रहे, नायब नाज़िम बन रहे, मिंबर बन रहे, इस पे ईमान के सौदे कर रहे। करने वाला काम छोड़ दिया। मेरे भाइयों, अपनी हैसियत पहचानो, आप अल्लाह के रसूल के नुमाइंदे हैं। इसलिए हम आपको घरों से निकलने की दावत दे रहे हैं, इसलिए बिस्तर उठाने की दावत दे रहे हैं। तबलीगी जमात का आदत बढ़ के क्या हो जाएगा? कोई हमें नफा हो जाएगा? नहीं, हमने अपना सबक याद करना है। सारे आलम की इंसानियत, सारी इंसानियत की रहबरी आपके हाथ में है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौन अनिल मुनकर व तु'मिनून बिल्लाह। अल्लाह हमें कह रहा तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो, मैंने तुम्हें घरों से निकाल दिया है। उखरिजत, उखरिजत, अल्लाह खरजत कहता, अल्लाह बरजत कहला, अल्लाह दहरत कहता, अल्लाह तलअत कहता, अल्लाह क्या कह रहा है? उखरिजत, उखरिजत। तुम चाहो या ना चाहो तुम्हें पकड़ के निकाल दिया गया है। क्यों निकाला है? लिन्नास, लोगों के लिए। क्या? कपास लगाओ लोगों के लिए, साबुन बनाओ लोगों के लिए, घी बनाओ लोगों के लिए। ये तो काम होते ही रहेंगे, ये तो जरूरत की चीजें करो, इससे हमारा रब नहीं रोकता। तुम्हें इसलिए निकाला है, तअमुरून बिल मारूफ व तनहौन अनिल मुनकर, उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाओ, उन्हें बुराइयों से रोको, ये काम तुम्हारा है। हादा बलागुल लिन्नास, हादा बलागुल लिन्नास, हादा बलागुल लिन्नास। जाओ खलकत में फैल जाओ। ये घर बनाने का वक्त नहीं है, दुनिया तो टूटने पे आ चुकी है। ये बड़े बड़े महल, ये बड़ी बड़ी कोठियां सजाने का वक्त नहीं रहा। अपनी जरूरत के काम करो, जरूरत के घर बनाओ, इंसानियत को झंझोड़ो। अगर सारी उम्मत को है, सारी उम्मत को बादल के नरगे से निकालना है तो अल्लाह के सफीर बन जाओ। सफीर के पीछे अल्लाह का हाथ होता है।